ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مدینہ منورہ مقدسہ مطہرہ معمرہ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری بہت بہت مبارک ہو. اسی مناسبت سے مدینہ منورہ میں حاضری کے فضائل اور آداب پر مختصراً کچھ ارشاد فرما کر ہمارے دل و دماغ کو منور و معطر فرما دے. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدارین. مدینہ منورہ میں حاضری زیارت آستانہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فضیلت اہل سنت والجماعت اور عموماً اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر خصوصاً روشن ہے مدینہ طیبہ اہل ایمان کا ماوا اور ملجا ہے اور ایمان مدینے کی طرف ایسے ہی بنتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سے بنتا ہے. حدیث شریف میں آیا ان الایمان لا يعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جحرها. تو یہ ایمان کا منبع، ایمان کا مرکز اور ایمان کا ملجا و ماوا ہے. ایمان یہاں سے نکلا، یہ ایمان کا مرکز ہے اور ایمان والوں کی بدایت یہیں سے ہوئی اور ان کا انجام اور ان کا نہایت کار اسی آستانہ پاک تک ہے. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مدینے میں حاضری اہل ایمان کے لیے بڑی سعادت ہے. اور ادب کے ساتھ جو لوگ اس مدینے پاک میں مجاور ہیں ان کے لیے یہ بڑی سعادت ہے. حضور نے فرمایا کہ جو اس کی گرمی اور شدت پر صبر کرے میں اس کا شفیع ہر قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دینے والا ہوگا. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شفاعت تو تمام اہل ایمان کے لیے گناہگاروں کے لیے ہے، لیکن یہ مدینے کی خاص برکت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو یہاں کی شدت پر اور گرمی پر صبر کرے میں اس کا شافع ہوں، یعنی اس کو شفاعت سے خاص ہوتا اور خاص پہرا عطا ہوگا کہ صرف گناہوں کی مغفرت ہی نہیں ہوگی بلکہ ترقی درجات اور مقامات بلند میں اس کو سرفرازی حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے گی. اور پھر حضور اس کے مومن اور اہل ایمان کی شہادت دیں گے
یہ کتنی بڑی بات ہے. اور حدیث میں یہ آیا اس کا مضمون اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا کہ نصیب دوستان اگر ان کے در پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. اور اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہوگی کہ گناہگاران امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں قیامت تک رہنے والے کلام میں جو کبھی فنا نہیں ہوگا جو اس کی صفت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہگاران امت کو دعوت دی کہ آستانہ محمد الرسول اللہ پر آؤ اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو. اور یہ رسول تمہارے گناہوں کی مغفرت چاہے تو اللہ تبارک و تعالی کو بخشنے والا اور رحمان. اس سے پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت صرف ان کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ ان کی حیات ظاہری جو ہے وہ ان کی حیات دنیاوی جو ہے صرف حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں ہے. آج قبر میں بھی ہیں تو وہ ان کی حیات جو ہے سب سے افضل حیات ہے اور ان کی حیات جو ہے قیامت تک ان کی حیات ہے اور وہ زندہ ہیں اور ان کی رسالت زندہ ہے اور ان کی آستانے پر حاضری کا یہ حکم جو ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے جانے والے. 5 شعبان المعظم حضرت کے بھائی صاحب مولانا قمر رضا خان صاحب علیہ رحمہ کا عرس شریف گزرا. حضرت کچھ ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں. میں اپنے گھر کے بارے میں کیا بتاؤں. اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرے اور خاندان اعلی حضرت کی اللہ تبارک تعالی اصلاح فرمائے اور اعلی حضرت حاجی بن برکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مسلک پر تمام اہل سنت والجماعت عموماً اعلی حضرت کی نسل خصوصاً قائم رہے. شب برات شریف قریب ہے. اس شب کے لیے عبادات اور وظائف تعلیم یا تجویز فرما دیں اور کچھ فضائل مستحضر ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. فضائل بارہا بیان کیے گئے اور یہ رات برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اس رات جب یہ رات شروع ہوتی ہے جب سے لے کر کے طلوع فجر تک خاص رحمت باری کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ندا کرتی ہے. آسمان دنیا جو ہم سے بہت قریب ہے وہاں تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ندا ہوتی ہے کہ کیا کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخشوں. کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں. کیا کوئی ایسا ہے کیا کوئی ایسا ہے. کہا جاتا ہے خیر کے طالب ہماری طرف چاہتوں سے عبادتوں سے اور ہماری یاد سے ہماری طرف بڑھ اور ایک قرآن کے طالب بات رہے یہ وہ رات ہے. اور کسی میں یہ آیا اس رات میں فرشتوں کو لوگوں کے ارزاق روزیاں حاجات لوگوں کی عمریں ہر سال بھر کے کام ان کو سونپے جاتے ہیں. تو اب کس کو پتا ہے
لہذا اس رات کی برکت کو غنیمت جانے، اس رات میں جو تقصیریں زندگی میں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور حقوق العباد میں لوگوں کے حقوق میں جو تقصیریں ہوئی ہیں وہ ان سے معاف کروائے، اور اس رات کو عبادت سے اور اس کے دن کو روزے سے، تلاوت سے، ذکر سے، نمازوں سے آراستہ کرے۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف عنایت فرما دیں، جن کا مزار شریف شہید کیا گیا ہے۔ مجھے اس وقت ان کے حالات پر زیادہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچے کی کونوں کی نیاز کی منت مانتے ہیں اور ہر سال منت کے پورے کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا ایک ہی بار منت کی نیاز دلانا کافی ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ فعل خیر ہے، اور منت اگر مانتے ہیں کسی فعل خیر کی، اگر وہ فعل خیر ایسا ہے کہ اس کی جد سے کوئی واجب ہے کہ یہ منت پوری کرنا ضروری ہے، مثلاً یہ کہے اللہ کے لیے میں نے منت مانی، نذر کی کہ میں صدقہ دوں گا یا روزہ رکھوں گا، تو جو منت مانی ہے وہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ A غیر مقلد have raised an object. Then in the Kanzul Iman translation of Quran Sharif, Sarkar Ala Hazrat Radhi Allah Ta'ala Anhu has translated ayat number 2 of Surah Fath, تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ They have asked me to how in this ayat the word which exactly means in Arabic اگلوں کے اور پچھلوں کے. Please give us your blessed guidance. میں اردو میں بولوں گا. ہمارے محدث کا اعتراض بیسلیس ہے اور یہ اعتراض اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر نہیں ہے بلکہ عطا خراسانی جو صحیح بخاری سے روایت کے ہیں یہ اعتراض اس پر ہے. عطا خراسانی اور سلمی اور دیگر اجلاء مبشرین نے یہاں پر یہ تفصیل کی ہے کہ لام یہاں پر فعل کو متعدی بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لام تعجیل کر دیا ہے بمعنی من اجل کا لاجل کا ہے. اور جب سے مراد مجازن اگلوں کے دم مراد ہیں اور پچھلوں کے دم مراد ہیں. اور یہ کلام اپنی حقیقت پر محمول نہیں ہے اس لیے کہ دلیلیں اپنی دلیل شرعی نقلی اس بات پر قائم ہے کہ نبی
سے منصب نبوت فائز ہوتا ہے وہ قبل نبوت اور بعد نبوت صغائر و کبائر تمام گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. اور قدسیہ کے آیت حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عصمت کا دلیل ہے کہ فرمایا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ اور خطائیں معاف کر دے. نبوت سے پہلے شریعت نہیں، اور جب نبوت سے پہلے شریعت نہیں تو نبوت سے پہلے معاشیت نہیں. اب یہ کلام اللہ تبارک و تعالی کا ظاہری معنی پر بظاہر یہ کلام مستقیم نہیں ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان اور گناہوں کے درمیان اور کر دی تمہاری مغفرت ایسے فرمائی کہ تمہیں گناہوں سے معصوم کر دیا. عام لوگوں کی طرح سے تمہارا معاملہ نہیں ہے. عام لوگ گناہوں میں ملوث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے کہ یہ ان کی مغفرت ہے ان کے حق میں، اور تمہارے حق میں مغفرت یہ ہے کہ تمہارے درمیان اور گناہوں کے درمیان آڑ ہے. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے معصوم کر دیا کہ نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو. لہذا عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ ذنب کی اضافت جو حضور کی طرف ہے اس سے حضور کا گناہ مراد نہ دیا جائے، اس لیے کہ وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں، بلکہ حضور سے پہلے جو غیر انبیاء گزرے ان کا گناہ مراد ہے، اور حضور کے بعد حضور کی امت نے جو گناہ کاروں امت ہیں ان کا گناہ مراد ہے. اور یہ کلام عرب میں اس کی مثالیں بہت موجود ہیں، لیکن غیر مقلدوں کے نزدیک مجاز کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہر جگہ وہ کلام کو اس کی حقیقت پر محمول کرتے ہیں. اس لیے ایسے پردے میں اور ایسی لفظوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو کلام الہی کے معنی کی صحیح فہم نہیں ہے. دانت میں کچھ پھنس جائے، کوئی گوشت یا سپاری کا ٹکڑا رہ جائے تو غسل ہو جائے گا؟ دانت میں اگر گوشت یا سپاری کا ٹکڑا ایسا ہوا ہے تو فلحال وغیرہ کے ذریعے سے اس کو نکالے. اگر نکالنا ممکن ہے تو نکالے، اور اگر وہ جرم دانت میں ایسا لگ گیا ہے کہ جس طریقے سے میل یا رنگ لگ جاتا ہے کہ اس کو چھڑانا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں وہاں پہ غسل ہو جائے گا. When to recite Surah Mulk, Sajda and Waqiah after Maghrib or Isha? جب چاہے پڑھ لیں اور سوتے وقت پڑھیں. سورہ ملک تو بہتر ہے. اگر کوئی طالب علم سائنس
اور جغرافیہ پڑھتا ہو جن میں ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جو خلاف اسلام ہیں، جیسے زمین کا سورج کے گرد چکر لگانا وغیرہ وغیرہ، تو اس طالب علم کا ایسی تعلیم حاصل کرنا کیسا اور امتحان میں ایسی باتیں لکھنا کیسا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے نظامی میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں بہت سارے خصوصیات اور بہت ساری باتیں خلاف اسلام ہیں، ان کو بحث سیکھنے میں سکھانے میں حرج نہیں ہے، جبکہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو اور عقیدہ اس کے مطابق نہ ہو۔ اگر عقیدہ معاذ اللہ اس کے مطابق ہے تو یہ ضرور ایمان کے لیے مجرم ہے۔ Will namaz be valid if the milk of her own, if the milk of her own is on the cloth which she is wearing for namaz? Namaz is valid. Zaid is praying first namaz alone. Another person touches his shoulder and starts following namaz as jamaat. Is this the valid way to perform jamaat namaz? Repeat the question. Zaid is praying first namaz alone. Another person touches his shoulder and starts following namaz as jamaat. Is this the valid way to perform jamaat for namaz? No objection to this. جمعے کی مبارکباد دینا کیسا، یعنی جمعہ مبارک بولنا صحیح ہے یا نہیں؟ آج کل میسیجز کے ذریعے پیغام پھیلایا جا رہا ہے، کیا یہ معاذ اللہ بدعت ہے؟ ہر بدعت ناجائز اور حرام نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے دعا ہے، ہر مسلمان کے لیے دعا خیر ہے، برکت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جمعہ مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت کیا شادی میں جہیز لینا اور دینا جائز ہے؟ معروف طور پر جائز ہے، دینا جائز ہے، بچہ سنت ہے، البتہ جہیز کے بارے میں جو زبردستی اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکی والوں کو مجبور کیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو لیکن شوہر والدین ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو لازم ہے کہ جہاں شوہر رہتا ہے اس کے ساتھ رہے۔ زید نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے شفاف پردہ پڑا ہے، تو کیا اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مجھے تب کہ Are little children allowed to play with dolls or teddy bears without eyes, ears, nose or mouth? Are little children allowed to play with dolls, gudiya hoتی ہے dolls, or teddy bear without eyes, ears, nose or mouth? اگر وہ گڑیا میں پوری صورت نہیں بنی ہے بلکہ ناقص ہے تو اس صورت میں اس گڑیا سے کھیلنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد are women allowed to use hair extensions to extend hair when beautifying for one's husband? The hair extensions. دوبارہ پڑھیں گے. Are women allowed to use hair extensions to extend hair when beautifying
for one's husband. اگر وہ بال کسی ناجائز چیز کے نہ ہوں، نہ انسانی بال ہوں، ان کو اپنے بالوں میں لگانے میں آنے چاہیے. I want to know whether it is okay to do bayat in silsila madariya. مداریہ سلسلہ تو ہے.